اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیں. اسٹوڈنٹس آپ لوگ کا ہوم ورک ہے تحریری کتاب صفحہ نمبر 22 پر مشکل الفاظ کی معنی لغت سے تلاش کر کے رف کاپی میں لکھیں. اسٹوڈنٹس آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر 22 نکالیں. ان الفاظ کے آپ لوگوں نے لغت سے معنی تلاش کر کے رف کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. پرورش، فرمان، نڈر، غزوہ، رضا، سایہ رحمت، فیاض، سرچشمہ، رفاقت. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 18 میں ہم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا. تھوڑا سا میں پچھلے والے لیکچر کو دہراتی ہوں. ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی چوتھی خلیفہ تھے. اپنا نام جو تھا علی کرم تھا، اور والد کا نام حضرت ابو طالب تھا، اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. کنیت جو تھی وہ ابو الحسن اور ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ان کی شادی، ان کی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹوں کے نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک دل اور سخی انسان تھے. انہوں نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک واقعہ جو تھا وہ ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ایک مرتبہ خادم اپنے کو ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے. تو پھر جب دکان پر گئے تو خادم سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، میں ابھی آتا ہوں. پھر اس نے خادم سے کہا کہ تم اپنے لیے اور میرے لیے کپڑا خریدو. تو خادم نے اپنے لیے معمولی کپڑا خریدا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا کپڑا خریدا. پھر درزی کی دکان پر جب دونوں گئے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درزی سے کہا کہ تم میرے لیے معمولی کپڑا سلوا دو اور میرے خادم کے لیے اچھا کپڑے کا لباس سلوا دو. ٹھیک ہے. تو جب خادم کو پتہ چلا تو خادم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو میرے آقا ہیں، آپ کے لیے اچھا کپڑا چاہیے. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے. تو لیکچر نمبر 18 میں ہم نے یہاں تک ٹک لگایا بھی ہے کہ ہم نے یہاں تک پڑھائی اور وضاحت کی تھی. اب اس کے بعد دیکھتے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کی معنی ہے محکوم لوگ. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے لیے سایہ رحمت تھے. سایہ رحمت مہربانی کا سایہ. قواعد کی روز یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے. سایہ رحمت تھے. بیت المال سرکاری خزانے، سرکاری خزانہ. تو بیت المال کی دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے ہوئے تھے. مطلب سرکاری خزانے سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی تھی. اس میں جو رقم جمع ہو جاتی ہوتی نہایت فیاضی سخی مطلب کنجوسی نہیں کرتے تھے. نہایت فیاضی کے ساتھ مستحق و حقدار میں تقسیم کر دیتے. اچھا، آگے دیکھیے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ذمیوں غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں اور جزیہ ادا کرے. ٹھیک ہے. ذمی واحد ہے، ذمیوں جمع معنی ہے غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم جو اسلامی سلطنت میں رہیں اور جزیہ ادا کرے، ٹیکس ادا کرے. تو آپ رضی اللہ کا رویہ ذمیوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت آمیز تھا، شفقت آمیز محبت بھرا تھا. اچھا، آگے دیکھیے. خاتمہ. آپ رضی اللہ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا. اچھا، اسلامی علوم کا اصل سرچشمہ منبع قرآن پاک ہے. مطلب قرآن پاک میں ہر ایک چیز موجود ہے، تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. اسلامی علوم سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب تھے. سیراب کا مطلب ہے خوب بھرنا. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر عبور حاصل تھا. قرآن مجید کے ایک ایک معنی، ایک ایک آیت کی معنی اور شان نزول سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح واقف تھے. ٹھیک ہے. اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی میں
زندگی مبارکہ ہی میں نہ صرف پورا قرآن یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کی معنی اور شان نزول سے بھی واقف ہو گئے تھے، واقف باخبر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، باخبر تھے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا قرآن مجید بھی یاد کر لیا تھا اور اس کے ایک ایک آیت کی معنی اور شان نزول کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، تو اس ہر ایک چیز سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ کون؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دیکھیے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر، چھوٹی عمر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، وصال انتقال، وصال کی معنی ہے انتقال، وصال تک کامل 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کی، رفاقت ساتھ، رفاقت ساتھ۔ آپ رضی اللہ نہایت بہادر، دلیر اور نڈر نہ ڈرنے والے تھے۔ متعدد، متعدد کا مطلب ہے کئی، غزوات، غزوہ کی جمع، وہ جنگ، وہ لڑائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اس کو ہم غزوہ بولتے ہیں۔ تو کئی غزوات میں ان کی بہادری کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ کس کی بہادری کے واقعات؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر تھے، نہایت بہادر انسان تھے، اور بہادری کی وجہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب بھی دیا تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ بہادر تھے۔ غزوہ بدر اور خیبر کی لڑائیاں میں بھی اپنی بہادری کی جوہر دکھائے، کمالات دکھائے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے ایکسپلینیشن اور ریڈنگ ختم کر لی۔ اب میں پورے چیپٹر کی ایک مرتبہ ریڈنگ کرتی ہوں، آپ لوگ فنگر رکھیں اور غور سے سنیں۔ صفحہ نمبر 23 نکالیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرتضیٰ لقب، پسندیدہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ کون سے چچا؟ حضرت ابو طالب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے نا۔ جب حضرت علی 3 سال کے ہوئے تو ان کی ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، تو 3 سال کی عمر میں 3 سال کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ بعد میں حضرت علی کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی، تو 2 رشتے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو داماد بن گئے اور دوسرا چچا کی بیٹی بھی تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے۔ بیٹوں کے کیا نام تھے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہر مشکل وقت میں حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، چھوٹے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک رات دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، نقل مکانی کا حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرمان حکم کے مطابق ہجرت کرنی ہے، یہاں سے جانا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا ہے، لیکن میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو تھے لوگوں کی امانتیں تھیں، تو کیا کہا آگے؟ تم آج رات یہی میرے بستر پر سو جاؤ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ تو 3 دنوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوگوں کو واپس کر دیے۔ آگے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مطلب وہ ڈرتے تو نہیں تھے کہ دشمن مجھے بھی قتل کر دیں گے، اور رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی کو بستر پر سوتا دے کر بہت مایوس ہوئے، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کو دیکھا تو وہ لوگ بہت خفا ہوئے۔ آپ رضی اللہ نے اگلے چند روز میں لوگوں کی امانتیں واپس کی اور مدینے روانہ ہو گئے،
ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے حضرت علی نہایت بہت نیک دل اور سخی انسان تھی، انہوں نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کیا۔ اچھا، ایک مرتبہ اپنے خادم نوکر کے ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے۔ دکان پر جا کر خادم سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی آتا ہوں، تم اپنے اور میرے لیے کپڑا خرید لو۔ خادم نے اپنے لیے معمولی موٹا کپڑا اور آپ رضی اللہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا۔ درزی کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑے کا لباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لباس میرے لیے سی دو۔ یہ سن کر خادم نے کہا کہ آپ رضی اللہ آقا ہیں، آپ رضی اللہ کو اچھا لباس چاہیے۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رعایا کے لیے سائے رحمت تھے۔ بیت المال کے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے ہوئے تھے، اس میں جو رقم جمع ہو جاتی نہایت فیاضی کے ساتھ مستحقوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ کا رویہ ذمیوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت آمیز تھا۔ آپ رضی اللہ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا۔ اسلامی علوم، علم کی جمع علوم، اسلامی علوم کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرچشمے سے پوری طرح سے رابطے اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی میں نہ صرف پورا قرآن یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ حضرت علی نے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک کامل 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے۔ آپ رضی اللہ نہایت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ متعدد غزوات ان کی بہادری کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر اور خیبر کے معرکوں میں بھی اپنی بہادری کی جوہر دکھائے، کمالات دکھائے۔ یہاں تک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 20 میں ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا رٹن ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔